اب دنیا کا ماڈرن میڈیکل کہتا ہے ایم سی نہیں ہے تو بچہ بھی نہیں ہے، مگر ساری دنیا کا ماڈرن میڈیکل دم توڑتا نظر آتا ہے میری فاطمہ کے سامنے۔ ارے دیکھ لے دنیا کے ڈاکٹر، دیکھ لے کہ دنیا کی اکیلی عورت ہے جو ایم سی سے پاک ہے، مگر بیٹا دیکھو شہزادہ ایسا کہ اللہ کی قسم میرا حسین ایسے شہزادہ کہ شہزادوں کی دنیا میں حسین کا جواب نہیں، اور لالوں میں لال دیکھو تو حسن مصطفیٰ کا لالوں کی دنیا میں جواب نہیں، اور اگر شہزادیوں میں دیکھو تو خدا کی قسم دنیا کی دو شیزاؤں اور دنیا کی شہزادیوں میں میری سیدہ زینب کا جواب نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، حق ہے بے شک، سبحان اللہ۔ آج لوگ جناب والا میڈیکلوں سائنسی فروغ پہ، حالانکہ میں تو کہتا ہوں خاص طور سے وہابیوں کو، عقل کے ان یتیموں کو، جی چاہتا وہابیوں کی عقلوں پہ بیٹھ کے ماتم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر سوالیہ نشان مارتے ہیں، سیدھے علم پر۔ توجہ ہے؟ جبکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کے غلاموں کا علم اتنا ہے کہ تم دنیا بھر کے انچ پھٹ لے کے ناپ لو، غلاموں کے علم کا مقیاس غلاموں کے علم کو ناپ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ فرشتے ہیں، بادل لے کے جا رہے ہیں، ضرورت کچھا کو ہے تو کچھا میں ہی برسے گا، ضرورت اگر جناب ستار گنج کو ہے تو وہ بادل بھگا کے لے کے آئیں گے ستار گنج کو۔ آپ کہہ رہے ہیں یار بادل تو بہت اٹھ رہا اور اچانک غائب ہو گیا، تو سمجھ آئے ادھر سے ادھر ہو گیا، ہوائیں تیز چلیں، ادھر ہواؤں کے فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں، تیز چلاؤ، بادل اڑاؤ، پل بھٹے پہ جانا ہے۔ بادل اڑاؤ، بادل تیز کرو اور تیز کرو، بادل بہت تیزی کے ساتھ پیلی بھیت جانا ہے۔ اور پتہ چلا اٹھا یہاں سے تھا، برس پڑا پیلی بھیت میں، تو جناب والے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ادھر ہواؤں کے فرشتے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، پورا پرشاسن فرشتوں کے ہی نورانی ہاتھوں میں ہے، شاسن اللہ کا ہے اور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ زندہ باد، بے شک، توجہ ہے، شاسن اللہ کا۔ اور شاسن مصطفیٰ کا، اللہ حکم الحاکمین، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اب جناب والا اس نے پوری دنیا کا یونیورسل پرائم منسٹر بنا کے آمینہ کے لال کو بھیج دیا، وہ دنیا کے پردھان منتری ہیں۔ میرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ دنیا کے پردھان منتری ہیں، مگر شان والے پردھان منتری ہیں، یہ ایسے پردھان منتری نہیں ہیں کہ جیسے اور دنیا کے پردھان منتری ہیں، جدھر گئے بربادی ساتھ جا رہی ہے، جدھر گئے نحوست ساتھ جا رہی ہے جناب والا۔ یہ تو ایسا پردھان منتری ہے کہ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ واہ واہ واہ، بے شک، ہے سبحان اللہ، زندہ باد۔ جدھر قدم رکھ دیا جناب والا، اللہ کی قسم خاک کو آب شعب، خاک کو خاک شفا بنا ڈالا، یثرب کو مدینہ بنا ڈالا جناب والا۔ ہاں اجڑے دیاروں میں قدم رکھ دیا تو اللہ کی قسم فخر آبادیوں کا افتخار بنا ڈالا۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر یہ قدم کسی کھاری کنویں سے گزر گئے تو خدا کی قسم پانی بھی میٹھا ہو گیا
ان کنوؤں کا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ایک اللہ ہے, ایک محمد الرسول اللہ ہے, یہ دنیا کا پردھان منتری ہے. اور پھر محمد الرسول اللہ نے اپنا جناب کیبنٹ تیار کیا, منسٹری بورڈ بنایا. صدیق اکبر منسٹری بورڈ میں کیبنٹ منتری بنایا گئے, سیدنا عمر فاروق اعظم بنایا گئے. ارشاد فرمایا کہ میرے 2 منتری زمینوں پہ ہیں, میرے 2 منتری آسمانوں پہ ہیں. اس منتری منڈل کو جناب والا بڑھایا گیا, ایکسٹینڈ کیا گیا اور وستار کیا گیا. عشرہ مبشرہ شامل, سارے صحابہ کرام شامل, اور جناب والا قانون بنا دیا گیا کہ اس کیبنٹ میں وہ آ جائے گا جس قیامت تک وہ ہر شخص آ جائے گا جس کی گردن میں رسول کی غلامی کا پٹا پڑا ہوگا, آنکھوں میں رسول کی محبت کا سرما لگا ہوگا, اور وہ ایٹومیٹیکلی ریموو ہو جائے گا. جس کی گردن سے محمد کی غلامی کا پٹا اترا وہ ایٹومیٹیکلی یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا. صحابی اس میں منتری ہیں, عشرہ مبشرہ منتری ہیں, خلفائے راشدین منتری ہیں, کربلا کے حسین اعظم اسی منتری منڈل میں منتری ہیں, حسن مجتبی منتری ہیں, بغداد کا غوث اعظم میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی اسی منتری منڈل میں منتری ہے, خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین اسی منتری منڈل میں منتری ہیں. نظام الدین ہو, علاء الدین ہو, تاج الدین ہو, بدایوں کا سلطان العارفین ہو, دلی کا حمید الدین ہو, یا قطب الدین ہو, تاج العارفین ہو, بندہ نواز گیسو دراز ہو, مخدوم مشرق جہانگیر سمنانی ہو, شاہ جی میاں سرکار ہو, اور یا شاہدانہ ہو, یا خدا کی قسم سید سالار مسعود غازی ہو, یا پھر میرا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان ہو, سب اسی منتری میں منتری بنا دیے گئے. اور قیامت تک کا اصول جناب والا طے کر دیا گیا, جو محمد کا غلام ہوگا وہ ایٹومیٹیکلی اس منتری چلا جائے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, ذکر شہید اعظم فیضان امام حسین مفتی عمران حنفی صاحب مراد آبادی سرزمینی ستار گنج. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. میں جناب ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, ڈیٹیل میں جاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا. بس اتنا کہوں گا کہ جناب والا شاسن ان کا ہے, ہر جگہ قطب ہیں, افضال ہیں, یہ شاسن میں ہیں. ان کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں, مگر یہ پھر شاسن میں ہیں, یہ فرشتے ہیں. انہیں یہ ڈیوٹی کرنی ہے, بادلوں کی ڈیوٹی ہے, بچوں کے پیٹ, ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے کا ان کا کام ہے. اللہ حکم دیتا یہ کرتے ہیں, بادلوں کو اللہ حکم دیتا بس فرشتے چلاتے ہیں جناب والا. اللہ حکم دیتا اور فرشتے ہواؤں کو لے جاتے ہیں, اللہ حکم دیتا اور موت کا فرشتہ روح نکال لیتا ہے جناب والا. اب دیکھو ان کے علم کیسے ہیں, سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے والے فرشتوں کا علم دیکھ لو. ہزاروں لوگ, کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ, ملین بلین لوگ, سب کی صورتیں الگ الگ, کوئی کسی میں ڈیفرنٹ, کوئی کسی میں ڈیفرنٹ, کہیں کوئی ڈیفرنٹ, کہیں کوئی ڈیفرنس. حضرات خود اپنوں میں ہی دیکھ لو, اپنوں میں ہی دیکھ لو. ہر ایک کی پیشانی پہ نظر ڈالو جناب والا, کیسی کسی کی چوڑی ہو گئی, کسی کی جناب جپتی ہو گئی, کسی کے کان دیکھ لو, کسی کی ناک دیکھ لو, کسی کی جناب والا آنکھیں دیکھ لو. ہر ایک کی آنکھوں کے اندازہ لگے, کوئی جناب اتنی موٹی موٹی آنکھیں کہ پوری کی پوری جھیل ہی نظر آ رہی ہے جناب والا, کہ صاحب پوری کی پوری جھیل نظر آ رہی ہے موٹی موٹی آنکھوں میں. حضرات محترم کان دیکھ لو, ناک دیکھ لو, ہر ایک کا اسٹائل کچھ الگ ہی الگ ہے. کتنے علم والے ہیں یہ فرشتے اور لوگوں, مگر یہ نبی کے غلام ہیں. ارے جب غلاموں کی علمی پوزیشن یہ ہے تو ستار گنج والوں اندازہ لگا لو, مصطفیٰ جو ان کا آقا ہے, ان کا ہیڈ ہے, واہ سبحان اللہ, ان کا باس ہے,
جب غلاموں کی پوزیشن ایسی ہے، توجہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ نبیوں کے امام کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ جناب والا یہ فرشتے ہیں، توجہ ہے، ان کی علمی پوزیشن یہ ہے، تو اندازہ لگا لو، سیدھی سیدھی بات ہے، تمہیں زیادہ علم تو آتا نہیں ہے، اور تم سے دیوبندی پوچھتے ہیں نبی کا علم ثابت کرو تو اتنا ہی کہہ دو، غلاموں کو اتنا ہو تو بوس کا کتنا ہوگا؟ یہ موت کا فرشتہ ہے، پوری دنیا سامنے ہے، پوری دنیا ایک ہی فرشتہ ہے، وہی ستار گنج میں، وہی بمبئی میں، وہی ستار گنج میں، وہی جناب والا ستارہ گنج میں، اور وہی جناب والا امریکہ میں، وہی افریقہ میں، وہی سمندر۔ تم سمجھے نہیں اس بات کو؟ رات کے 12:20 ایک آدمی مر گیا ستار گنج میں، ٹھیک اسی ٹائم پہ، سیم ٹائم میں ایک آدمی مر گیا بمبئی میں، اسی سیم ٹائم میں ایک آدمی مر گیا امریکہ میں، ایک مر گیا افریقہ میں، اور اب تو ایک مرتے ہی نہیں ہے، ایک آسٹریلیا میں مر گیا، اور ہندوستان میں 30 راجیہ ہے، 32 راجیہ ہے، اب ہم تو یو پی سے ہی ہیں، 84 ضلع، 83 ضلع، اجی چھوڑو جی، ہم تو پورے انڈیا میں ایک آدمی مان رہے، ایک آدمی رات کے 12:20 پہ دنیا چھوڑ گیا، ایک آدمی امریکہ میں دنیا چھوڑ گیا رات کے 12:20، ایک آدمی سمندر میں جہاز سے گر گیا، ایک آدمی کو جنگل میں شیر کھا گیا، پورن پور کے جنگلوں میں، شیر کچھ کم تھے تو اب چیتے بھی آ گئے، ایک آدمی کو شیر کھا گیا، اب پوری دنیا میں سمجھ لو 7 بحر اعظم اور 7 بر اعظم، ہم کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہر بر اعظم میں اور ایک آدمی ہر بحر اعظم میں مر گیا، 14 آدمی مر گئے پوری دنیا میں، ساری دنیا میں اس گولائی میں 14 لوگ مر گئے، موت کا فرشتہ ایک ہے۔ اب وہ موت کا فرشتہ مجھے بتاؤ، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا وہ بمبئی والے سے یہ کہتا ہے کہ میں ذرا امریکہ والے کو اٹھا لوں، پہلے تو ذرا ویٹ کر میرا، تو ذرا انتظار کر میرا؟ نا، وہ ایک ہی ٹائم میں ممبئی میں، اسی ٹائم میں اٹلانٹک میں، اسی ٹائم میں جناب والا انڈین ساؤتھ میں، انڈین مہاساگر میں جناب والا، وہ اسی ٹائم میں محیط ہندی میں، وہ اسی ٹائم میں بحر اسود میں، وہ اسی ٹائم میں آسٹریلیا میں، اسی ٹائم میں ایک فرشتہ جب اس کی علمی پوزیشن ایسی ہے تو اندازہ لگاؤ جب غلام ایسا تو ان کا امام کیسا؟ ابے اس فٹ لے کر نافے کا وہاں بھی جھوٹا ہے، تیری ہمت، تیری مجال، میں کہتا ہوں تو بات ان کے علم کی کرتا، میں کہتا ہوں علم آیا ہی اور پھیلا ہی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ واہ، زندہ باد، حق ہے بے شک، سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ، 1 منٹ کے اندر اپنی دوسری تقریر سنا دوں، پریشان نہیں نا؟ 1 منٹ میں اپنی دوسری تقریر سنا دوں، اپنی اس تقریر کو روک کے۔ نبی پاک جب تک آئے نہیں تھے دنیا میں کوئی مشین نہیں بنی، ٹرین، پلین، موبائل، کوئی چیز بنی؟ کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں بنتی ہیں علم سے، علم ہوتا ہے تو وکاس ہوتا ہے، اور نبی کے آنے سے پہلے علم کو اللہ نے پھیلایا ہی نہیں تھا، روک لیا تھا، ابھی نہیں پھیلائیں گے علم کو، ابھی ایجوکیشن عام نہیں ہوگی، ابھی شکشا، اب لوگ کہتے ہیں شکشا، ابے شکشا ہماری وجہ سے، ایجوکیشن ہماری وجہ سے، آج ہمیں کو لوگ کہتے ہیں پچھڑے ہیں لوگ، ارے غلطی ہے ہماری، ورنہ
میرے مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں. دنیا بڑی 5000 سال ہو گئے حضرت آدم کو آئے ہوئے دنیا میں, لیکن دنیا میں کوئی کالج نہیں, کوئی یونیورسٹی نہیں, وکاس نہیں. وجہ یہ تھی کہ میرے اللہ کا یہ فیصلہ تھا, مشیت کا فیصلہ تھا کہ جب تک محمد نہیں آئیں گے علم کا اجالا پھیلایا نہیں جائے گا, علم عام نہیں کیا جائے گا, جنتا کے بیچ میں کامن نہیں کیا جائے گا. جب محمد آئیں گے تبھی علم کا اجالا پھیلایا جائے گا. اور یہی وجہ رہی 12 ربیع الاول کا تاریخ ساز دن آیا, انٹرنیشنل ریولوشن ڈے 12 ربیع الاول تشریف لایا. اور جیسے ہی 12 ربیع الاول مصطفیٰ شان کے ساتھ دنیا میں آئے, نبی آ گئے, بہار آ گئی. 40 برس کے ہو گئے, چھا گئے زمانے پہ 40 برس کے ہو گئے. غار ہیرا میں بلایا گیا, غار ہیرا میں تشریف لے گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جناب والا اسی دن پہلی بار جب جبرائیل آئے قرآن کی آیت لے کے تو پہلی ہی سورت نازل ہوئی. اسی سورت میں میرے اللہ نے گھوشنا کر دی. اسی لیے مدرسوں کی جناب والا ضرورت کیوں ہے, کبھی پھر سنائیں گے حضرات محترم. مگر جناب والا وہ پہلا دن پہلی سورت قرآن شریف کی جیسے ہی جبرائیل آئے اللہ نے گھوشنا کر دی. اسی پہلی سورت میں ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. میرا اللہ فرماتا ہے, اس کی بہت سارے مفسرین نے جناب تفسیریں کی ہیں, مگر بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے اللہ فرماتا آج ہم نے مانو سماج میں, آج ہم نے ہیومن سوسائٹی میں, آج ہم نے انسانوں کی بستیوں میں, آج ہم نے انسانوں کی دنیا میں, غور سے سننا, آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام فرما دیا. عام ہو گیا علم, اب علم عام ہو جائے گا. علم انسانوں میں عام ہوگا, صرف مسلمانوں میں نہیں. اللہ سب کا اللہ ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, یہ پہلا موٹو میرے اللہ کا ہے. اور محمد مصطفیٰ کی پہلی نظر سب کا ساتھ, سب کا وکاس. طائف کی دنیا میں بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا مولا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے, میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے. سب کا ساتھ, سب کا وکاس. اللہ سب کا اللہ ہے, وہ جانوروں کا اللہ, وہ پہاڑوں کا اللہ, وہ زمینوں کا اللہ, وہ آسمانوں کا اللہ, وہ مسلمانوں کا اللہ, وہ ہیومن سوسائٹی کا اللہ, وہ پوری دنیا کا. آج مانو سماج میں علم کا اجالا پھیلا دیا, نبی آ گئے, علم کا اجالا پھیل گیا. اور پھر کیا تھا, توجہ زور سے کہو سبحان اللہ. ارے پھر کیا تھا, دیکھو نا, نکما جیمس واٹ اسکول نہیں جاتا اور جناب بیٹھے بیٹھے کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا رہا. ابے پہلے کیوں نہیں بنایا, آج ہی کیوں بنایا, کیونکہ آج علم عام ہوا ہے. یہ مارکونی ہے, ریڈیو ہی لہروں کو گرفتار کر رہا ہے. پہلے لوگ کہتے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, چھوا نہیں جا سکتا. اور آج ہم نے ہی ہواؤں کو پکڑ کے ٹائروں میں بند کر ڈالا اور پوری دنیا کو ٹائروں پہ گھما ڈالا. توجہ ہے, ہواؤں کو پکڑ کے ٹائروں میں بند کر دیا اور اس کے اوپر ربر لگا دی کہ نکل کے دکھاؤ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کیوں نہیں, آج کیوں؟ پہلے اس لیے نہیں کہ نبی نہیں, آج اس لیے ہے کہ محمد ہے. محمد ہے تو انقلاب ہے, اور یہی فائدہ ہے. اگر دنیا مجھ سے پوچھتی ہے محمد کا فائدہ کیا ہے, What is the benefit of holy prophet, اگر دنیا مجھ سے یہ پوچھتی ہے کہ محمد کا فائدہ کیا ہے, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ محمد ہے تو اجالا ہے, محمد ہے تو علم ہے, محمد ہے تو بہار ہے, محمد ہے تو کرانتی ہے, محمد ہے جہاں لائف ہے وہاں, محمد ہے جہاں لائٹ ہے وہاں. بولو
سبحان اللہ. مصطفیٰ کی وجہ سے یہ انقلاب آیا. جب نبی آ گئے زمانے میں علم کا اجالا پھیلا دیا گیا. پھر تو جناب والا دیکھو نا, تم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لو, 50 منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں جناب والا. بنانے میں لگ رہے ہیں. کتنے پیسے لگ رہے ہیں بنانے میں؟ آپ عمارت بنانے میں زیادہ معنی آپ بتاؤ. کروڑوں روپے لگ گئے بنانے میں, کروڑوں روپے. اور کوئی اتفاق ہو گیا اب اسے ڈھانا ہے. اتفاق ہو گیا, اب کروڑوں لگا, اب اسے ڈھانا بھی ہے. بلڈوزر سے تو ڈھائے گی نہیں 50 منزلہ عمارت. تو اب اس میں 900 سوراخ کرنے پڑیں گے. دیکھی نہیں گوتم بدھ نگر میں؟ توجہ ہے. بنانے کے لیے کروڑوں, پھر اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے کروڑوں. اس کا مطلب بنانے کا علم بھی آج ہی ہوا اور اس کو ڈیمولش کرنے کا بھی علم آج ہی ہوا. انفراسٹرکچر آج, میڈیکل کی مشینیں آج, دوربینوں سے آپریشن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آج دل میں باقاعدہ تار ڈال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آج اسٹنٹ پڑ جاتا ہے. آج پہلے نہیں, آج علم پھیلا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. اور وہابی اعتراض کرتا نبی کے علم پر, میں کہتا ہوں علم ہے ہی ان کی وجہ سے. ابے تو نہ لگا جھوٹے مصطفیٰ کے علم کو. الف سے لٹ یاد نہیں ہے جاہلو. تمہارے سروں پہ جہالتوں کے پلندے بندھے ہوئے ہیں وہابیوں. مصطفیٰ کی ایجوکیشن, مصطفیٰ کے گیان اور مصطفیٰ کی شکشا پر سوالیہ نشان مارنے والوں. جب غلام ایسے تو اندازہ لگاؤ نبیوں کا امام کیسا. حضرات محترم, عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ پوری دنیا کا ماڈرن میڈیکل دم توڑے پڑا ہے سیدہ فاطمہ. نو MC نو چائے. ابے دیکھ, ناپاکی بھی نہیں ہے. اور شہزادے ایسے کہ شہزادوں کی دنیا میں حسن کا جواب نہیں, لال ایسے جناب والا لالوں کی دنیا میں. میں نے جناب والا اس سوال کا جواب, اور ماں کے پیٹ میں غذا کے سوال کا یہ جواب جناب والا سب سے لیا. کسی نے کوئی جواب دیا دونوں سوالوں کا, مگر ایک جواب بریلی والے نے دیا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الحجر. ایسا جواب ملا کہ جناب والا دلوں کو تسلی ہو گئی, تشفی ہو گئی, روحیں مطمئن ہو گئی. بریلی والے بولے تم اپنی تلنا کیوں کرتے ہو ان سے, تم اپنا کمپیئر کیوں کرتے ہو ان سے. ان کی شان الگ ہے, تمہاری الگ ہے. کہاں زمین کہاں آسمان, ان کی شان یہ ہے. ایک ہی شعر میں دونوں سوالوں کا جواب. بریلی والے کہتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ سب نور والے ہیں, ان کی غذا بھی نور ہے. ماؤں کے پیٹوں میں انہیں غذا بھی جناب والا نور دی جاتی ہے. اس اعتبار سے میرا حسین دنیا میں انوکھا ہے کہ اس کی غذا بھی نور ہے. وہ ایسی ماں کا بیٹا ہے جو ناپاکی سے دور ہے. وہ ایسا شہزادہ ہے کہ جس کے کپڑوں کا انتظام اللہ نے خود جنت سے کیا. ایک گھنٹہ ہو گیا, ختم کر لیں. 12-20 ہونے والے ختم کریں. ابھی نہیں نا,
आराम से बैठे हो, माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, और दोनों जहां में अल्लाह ताला खुशहालियां अता फरमाए। बहुत अच्छा, इधर भी बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं और इधर भी बिफज़लिही ताला बहुत मुतमईन बैठे हैं। मैं जनाब वाला सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकत अता आमीन। हज़रात मोहतरम मर्द ये करना चाहता था मैं कि जनाब वाला अल्लाह ने इमाम हुसैन को ये खास अताएं अल्लाह की, देखो तो सही कपड़ों का इंतजाम जनाब, क्या तुमने सुना नहीं आलिमों से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बाज़ाब्ता जन्नत से कपड़े भेजे। कुछ समझ में आ गई? बेशक सुभान। अरे उनकी शान ऐसी है कि उनकी वजह से कुछ फरिश्तों की खताएं भी माफ कर दी गई। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि दो मखलूक ऐसी हैं दुनिया में कि जिनसे गुनाह नहीं हो सकता। एक नबी है, एक फरिश्ता है। नबी मासूम होता है और फरिश्ता भी मासूम होता है, कोई गुनाह हो नहीं सकता। मगर खताए इज्तिहादी, खताए बेशक तसना है। कितने फरिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनके पर, उनके रुतबे अल्लाह ने ले लिए वापस। बेशक नबी आ गए अर्श की तरफ और एक फरिश्ता इबादत में लगा रहा, खड़ा ही नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया दर्जा खत्म, नबी के लिए खड़ा नहीं हुआ। तवज्जो है? वाह बेशक दर्जा खत्म, तवज्जो है? ऐसा ही एक फरिश्ता था जिसके पर छीन लिए अल्लाह ने, दर्जा ले लिया अल्लाह ने, रुतबा वापस कर दी, वापस कर लिया अल्लाह ने। मुद्दतों से रो रहा था वो फरिश्ता समंदरों के बीच में। आज जनाब वाला बड़ा शुभ अवसर था, बड़ा मुबारक दिन था। फरिश्तों की टीमें आ रही थी, उधर से गुजर रही थी। हुसैन पैदा हुए थे, नबी का शहजादा पैदा हुआ था, हुजूर का नवासा पैदा हुआ था। वाह 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 बेशक तीन अजनबी को मुबारकबाद देने के लिए आ रही थी, हुजूर को मुबारकबाद देने के लिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने मुबारकबाद दी है हुसैन की पैदाइश पर, हसन मुस्तफा की पैदाइश पर फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं। और हम और तुम बेटों की पैदाइश में मुबारकबाद देते हैं, मगर बेटियों की पैदाइश पे बहुत कम ही लोग मुबारकबाद लेते भी हैं और बहुत कम लोग देते भी हैं। बेटों की पैदाइश पे तो पूरा घराना ही खुश है, दादी खुश, दादा खुश, अम्मा खुश, अब्बा खुश, पड़ोसी खुश। मुबारक हो, मुबारक हो। तो चच्चा लिमका पे लिमका फेंकते हैं, मुबारक हो। दादी पूरे मोहल्ले में पान खाती घूम रही है, मुबारक हो। और उसी घर में अगर बेटी पैदा हो गई तो दादी की त्योरी चढ़ी हुई है, किसी से बात ही नहीं कर रही है जनाब, वाला किसी से बात ही नहीं कर रही है। चचा को देखो तो वो जनाब जो कल लिमके पे लिमके फेंक रहे थे, आज जनाब वाला उनकी हालत बिल्कुल गैर हुई पड़ी है। सगे बाप को मैंने खुद आंखों से देखा। ऐसे कई बाप मेरी नजरों में हैं कि जिन्हें ये पता लगा बेटी पैदा हुई है तो पीछे कोई गिर गए, बेहोश हो गए, अस्पताल में दाखिल किए गए, ग्लूकोज चढ़ा। ऐसे कई को मैं जानता हूँ, ग्लूकोज चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ने के बाद होश में आए तो फिर उनसे पूछा क्या हो गया था, उन्हें फिर याद आ गया, फिर बेहोश हो गए, दोबारा फिर चढ़ गए। ऐसे मेरी नजरों में है। बल्कि मेरे खुद रिश्तेदार अशरफ नाम, जब मेरी गाड़ी उधर से कभी गुजरती दूर से ही पहचान लेते, आइए आइए मुफ्ती साहब आइए। आते, बिठाते, जियाफत करते। एक दिन इत्तेफाक से कई महीनों के बाद गाड़ी गुजर नहीं रही है, उनकी दुकान के सामने खड़ी है और वो सर लटकाए बैठे हैं, देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब आए हुए हैं, मगर वो सर लटकाए बैठे हैं। मैंने कहा आज इन्हें क्या हो गया, किसी से कुछ हो गया? तो
میں نے کہا اشرف بھائی تو بولنے تیار نہیں. میں نے کہا کوئی بات ہو گئی کہ وہ پھر بڑی دیر کے بعد بولے کوئی بات نہیں. میں نے کہا یار کیا تم اتنی بے عزتی کر کیوں رہے ہو تم ہماری. پھر زبردستی ان کے سامنے کرسی پہ جا کے بیٹھے. میں نے کہا کچھ بات ہو گئی کیا پریشانی ہے. بولے کوئی پریشانی نہیں. کہا پھر تم اس طرح سے ہم آتے تو تم تو گلاب کی طرح کھل جاتے تھے, بیٹھاتے تھے اور بٹھا کے تم بیٹھاتے تھے اور عزت کرتے تھے. ٹھنڈا لاؤں گرم لاؤں, ٹھنڈا لاؤں گرم لاؤں. تو جناب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر وہ جناب بولنے لگے. پھر تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. بولے ہاں تمہیں ٹھنڈے گرم پلا پلا کے ہی تو یہ حال ہو گیا. کیا حال ہو گیا بھائی کہ تمہیں ٹھنڈے پلائے تمہیں گرم پلائے. تم نے جناب کہا کہ رحمت اترے رحمت اترے. اتر رہی ہے رحمت. چوتھی قسط کل ہی آئی ہے. انہیں کے میں نے کیا LIC میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے کہ قسط آئی ہے. تو بولے نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے. تو بولے 3 بیٹیاں تو پہلے ہی صحیح تھیں, آگے ایک بیٹی کی پیدائش. میں نے کہا معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ. افسوس ہے اشرف بھائی تمہاری سوچ پر. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تم ذرا حدیث سنو اور مچل کے کہو سبحان اللہ. ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے, میرے مصطفیٰ نے, لڑکیوں کی پیدائشوں پہ دل چھوٹا کرنے والے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حفت الملائکۃ اہل البیت, رحمت کے فرشتے پورے گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا اہل البیت, اور وہ دروازے پہ آ کے کہتے ہو گھر والوں تم پہ اللہ کا سلام ہو. وَيَقُولُونَ مَرْحَبًا, اور کہتے ہیں اس گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہو. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بیٹیوں کی پیدائشوں پہ مبارکباد کا ایک سلسلہ چلتا ہے فرشتوں کی طرف سے. ایسے ہی فرشتے آج حسین اعظم کی پیدائش میں مبارکباد دینے نبی کی طرف جا رہے ہیں. ایک فرشتہ جناب والا وہ جس کے پر چھن گئے ہیں, جس کے درجے بکھر گئے ہیں, روتا ہوا ملا. فرشتے بولے ساتھ چل, ہو سکتا ہے معافی کی صورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نبی کا نوازا پیدا ہوا ہے, رحمت بڑھ رہی ہے, کرم کا دریا بہ رہا ہے. اور میرے نبی کا کرم بریلی والے کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ سرزمین ستار گنج. بھائی زندہ باد زندہ باد. سنہری مسجد کے امام صاحب عبید اللہ بھائی توجہ ہے, یہ بتائیں گے تمہیں اس شعر کا مفہوم کیا ہے. کبھی جمعے میں تم جاؤ گے یا رفیق القادری میرے مولانا بتائیں گے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں درے بہا دیے ہیں. اگر اسی شعر پہ میں بات کروں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر چاہیے. اس لیے جناب والا میں اپنے پوائنٹ کی طرف ٹن لیتا ہوں. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چل بارگاہ مصطفیٰ میں چل, موقع اچھا ہے, شو افسر ہے, اچھی گھڑی ہے, آجا وہ فرشتہ ساتھ ہو لیا. نبی پاک کا کرم دیکھو جناب والا. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ بخشوا لیتے ہیں. ہمیں نبی بخشوا لیتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا قرآن شریف میں, اگر کہو تو سنا دوں آیت. تم شعر سن کے تو بہت جوش میں آتے ہو, میں دیکھوں گا آیت سن کے بھی جوش میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے. قرآن سن کے تم کم جوش میں آتے ہو, شعر
سن کے بہت جوش میں آتی. مگر قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں, ہو سکتا ہے جوش میں آ جاؤ, اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اسی لیے جھوم جاؤ کہ اللہ کا کلام ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ اس خوشی کا صلہ عطا فرمائے آپ کو, آپ خوش ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں, اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیں, اور اپنی جانوں پہ زیادتی اور ستم کر کے میرے محبوب جاؤ کا تمہارے پاس آ جائیں اور تم سے کہہ دیں آ کے فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت طلب کریں, اور پھر نبی میرے میرے محبوب او میرے محبوب او میرے محمود او میرے محبوب فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیں, اور رسول ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما. اے میرے محبوب یقیناً یقیناً لوگ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے. اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں کہیں کا نہ رہا. حضور کا وصال ہو گیا, 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد ایک آدمی قبر سے لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں برباد ہو گیا, ہائے میں ہلاک ہو گیا, ہائے او میرے رسول. یہ آیت مجھے بعد میں پوچھی, میں دیہاتوں کا رہنے والا, مجھے پتہ نہیں تھا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے محبوب. اب میں کس کے دوارے جاؤں, کس کے دربار میں جاؤں, کس کے آستانے پہ جا کے اپنی بپتا سناؤں, اپنی دکھ بھری فریاد رکھوں. وہ اللہ کے نبی تم تو قبر میں چلے گئے, اے آقا تم نے تو پردہ ظاہری فرما لیا, کس سے جا کے بولوں کہ میری بخشش کروا دیں. اے مصطفیٰ قبر پہ آیا ہوں, بغیر دامن مراد کا دامن بھرے جاؤں گا نہیں, میں برباد ہو گیا, ہلک تو یا رسول اللہ. ایک ظلم ہو گیا, ایک ستم ہو گیا, اور اے میرے محبوب گناہ ہو گیا, مجھے معاف کروا دیجئے. ہائے ہائے او لوگو, قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو, اللہ کی عزت کی قسم قبر انور سے مصطفیٰ کے روضے سے آواز آئی جا قد غفر اللہ لکا, جا جا اللہ نے تو تجھے معاف کر دیا ہے, تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے. حضرات غلطیاں ہم کرتے ہیں اللہ کے یہاں, اللہ پاک صاحب اللہ پاک جل وعلا اور سبحانہ تقدس و تعالی گناہ جناب والا اس کے کرتے ہیں ہم, اور ہماری خطاؤں اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بخشش کا پروانہ جاری کرتا ہے تو وہ ہمارا مدینے والا محمد الرسول اللہ ہے. کیا شان ہے, فرشتے کہتے ہیں آجا, مبارک گھڑی ہے آجا, آ گیا جناب والا. مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا اور فرشتہ تڑپتا رہا, روتا رہا. کسی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ساتھ ایسی بیتی ہے, میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں. توجہ ہے, مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. نبی خاموش, کائنات میں سناٹا. نبی بولے زمانہ بولو, مسکرا رہے وہ تو دنیا مسکرانے پہ مجبور. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صاحب لولاک نے ارشاد فرما کہاں ہے وہ فرشتہ جس کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو گئی, گھٹنا یا درگھٹنا, کہاں ہے وہ؟ اللہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر نے, میرے پاس ابھی جبرائیل آئے,
اور مجھے آ کر جبرائیل نے خبر سنائی کہ اے میرے محبوب، اللہ کا پیام ہے کہ آپ کے نواسے حسین اعظم کے اوپر جو چادر پڑی ہے، اس چادر کو یہ فرشتہ محبت سے اگر چھو لے تو ہم اس چادر کو چھونے کی وجہ سے فرشتے کی اس اجتہادی خطا کو معاف۔ دیکھا آپ نے جناب والا کیا مقام ہے میرے حسین کا، ایسا البیلنوکھا مقام ہے اللہ کے یہاں حضرات محترم۔ میں جناب والا میں یہ کہنا چاہتا تھا، ایک انفرادی خصوصیت نہیں، بہت خصوصیتیں اور خاصیتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نام اللہ نے رکھا، اس سے پہلے حسین کسی کا نام نہیں، مگر جناب اس حسین نے ایسا رزق لیا، ایسا رزق لیا، اور جب رزق لوگے تو ریوارڈ انشاءاللہ ایٹومیٹکلی اللہ کے یہاں ملتا ہے۔ میرے اللہ نے دوسرے پارے میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ او ایمان والو، نماز سے، صبر سے مدد طلب کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، تمہارے مالوں کو کم کر کے آزمائیں گے، کاروباروں کو کم کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جان مالوں کو کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور مالوں جانوں کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتی باڑیوں اور پھلوں کو کم کر کے آزمائیں گے کہ تم شکر کرو گے یا نہیں کرو گے، صبر کرو گے یا نہیں کرو گے۔ حضرات بیماریاں دے کے آزماتا ہے، جان لے کے آزماتا ہے، مال لے کے آزماتا ہے، اولاد لے کے آزماتا ہے۔ حضرت محترم اللہ فرماتا ہم ہر اینگل سے آزمائیں گے، مگر اے میرے محبوب جو اس آزمائش میں کھرا اتر گیا تو میرے محبوب انہیں یہ خوشخبری بھی سنا دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو یہ نوید جانفدہ دے دو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے جن کے پاس کوئی رنج آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو انہوں نے اس تکلیف میں یوں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جنہوں نے یہ کہہ دیا اور صبر کر لیا، میرا اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں ورزا کریں گی، اللہ کی خاص رحمتیں، صلوات من ربہم ورحمہ، رحمتیں ان پر ہوں گی، برکتیں ان پر ہوں گی، جو رزق لے گا اسے ریوارڈ ملے گا۔ حضرات محترم، رزق ہے تو ریوارڈ ہے، رزق ہے تو ریوارڈ ہے، اور اللہ کی قسم صبر ہے تو اجر بھی ہے، صبر ہے تو اجر بھی ہے۔ حسین کا صبر دیکھو، رزق دیکھو اور پھر ریوارڈ دیکھو۔ حضرات محترم، میرے حسین نے کربلا میں صبر کیا، ایسا صبر خدا کی قسم جو مثالی صبر ہے۔ جان سے آزمایا گیا، حسین صبر کرتے رہے، مال سے آزمایا گیا، حسین صبر کرتے رہے، گھر بار سے آزمایا گیا، حسین صبر کرتے چلے گئے، حضرات محترم اولاد سے آزمایا گیا، حسین صبر کرتے چلے گئے، وطن چھوڑنا پڑا، حسین صبر کر گئے، مصطفیٰ کا مزار چھوڑ دیا، حسین نے صبر کیا، اپنی ماں کے قدم ناز میں رہتے تھے مدینے میں، قدم بوسی کی اور ماں کے مزار پاک سے جناب والا بظاہر جدا ہو گئے، مگر خدا کی قسم صبر کیا، ہر حال میں صبر، ہر آن صبر، ہر کام صبر، اتنا صبر کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا، دنیا کے پردے پہ ضرب المثل۔ میرے حسین کا صبر، اللہ نے انہیں یہ ریوارڈ دیا کہ کربلا سے پہلے دنیا میں ایک حسین۔ ارے سنا لیں، نعرہ تکبیر!
ذکر شہید آدم فیضان امام حسین شہدان کربلا مسلک اعلی حضرت مفتی عمران حنفی صاحب مراد آبادی سرزمینی ستار گنج بیٹھ جا بیٹھ جا اے اللہ ایسے بیٹھ جا. او خوشی ہے تھوڑا سا اور سننا ہے ابھی تھوڑا سا میرا بیان. ارے میرا بیان کمپلیٹ ہونے کے لیے فجر کا ٹائم ہو جائے گا مگر پھر بھی تھوڑا سا اور سنا دو کیونکہ بات میں بہت ہے کرنے کی. اور ستار گنج میں تو کئی بار آ چکا ہوں. کتنی بار آیا ہوں گا 10 کے اوپر ہی ہو گیا ہوگا. ہاں اتراکھنڈ جسپور میں تو 50 سے زیادہ بار آیا. مکرانے میں 80 بار چلا گیا ایک ہی شہر میں. اور نہیں تو بہت سارے مقرر ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی بار میں ان سے توبہ کر لیتے ہیں کہ ہو گیا جو ہو گیا جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی. یوٹیوبر خطیبوں سے خاص طور سے ایک ہی بار میں وہ جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی. تو 10 بار الحمدللہ آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوئی ہے. مزاج سے واقف ہوں. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے وسیلے سے آپ سب کو دو جہاں میں چین سکون عطا فرمائے. بہت اچھا سنتے ہیں آپ لوگ. اب تھوڑی سی میری بات ابھی انکمپلیٹ ہے پوری کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے رزق ہے صبر ہے تو اجر بھی ہے. اللہ کے یہاں تو انصاف ہے. صبر ہے تو اجر ہے. رزق ہے تو ریوارڈ بھی ہے. آزمائش ایک بات بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں. اس کا مطلب سیدھا ہو گیا بے ایمانوں کی آزمائش کھلے بیلوں کی طرح جیسے چاہیں ویسے پھریں. جیسے کھلے بیل کھلے سانڈ ہوتے نہیں پھرتے رہو دن دھناتے گھومتے رہو کھلے سانڈوں کی طرح. آزمائش ایمان والوں کی ہے. توجہ ہے ان کی آزمائش نہیں ہوتی. انہیں تو جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے سمجھ گئے جب گھڑا پاپ کا گھڑا بھرتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جلدی سے گھڑا تھوڑا ہی بھرتا ہے. اب وہ گھڑا بھرتے جب ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر وہ بھرنے میں تو ٹائم لگتا ہے مگر وہ گھڑا ڈوبنے میں ٹائم اور پھوٹنے میں ٹائم کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. بھرتا تو ہے ذرا دیر میں اور ٹوٹ جاتا ہے پھوٹ جاتا ہے منٹوں سیکنڈوں میں. تو پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے میرا اللہ ایسا پکڑتا میرا اللہ ایسے پکڑتا فرماتا قرآن کے 30ویں پارے میں ان بطش ربک لشدید. اللہ فرماتا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. جس دن پکڑتا ہے چمڑی بھی گئی دمڑی بھی گئی ساری چیزیں گئی. تم قارون کو دیکھ لو میں مال کے نیچے جناب والا میں مال کے زمین کے اندر خسف کر دیا. اللہ فرماتا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرون. تم قرآن کا 20واں پارہ پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اللہ اکبر. جب اللہ نے پکڑا تو خدا کی قسم ایسا جکڑا کہ ان زنجیروں سے دنیا کی کوئی طاقت
جناب والا ان زنجیروں کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہ سکی. فرعون شکتی مہا شکتی کے روپ میں دنیا کے پردے پہ تھا، لیکن جب پکڑا تو معمولی سے پانی کے اندر میرے اللہ عز و جل نے پانی کے اندر اسے ایسا ڈبویا کہ اسے رب یاد آ گیا. اللہ نے فرمایا نا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین والیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اللہ ستمگروں کو پکڑتا ہے، اسی لیے حضرات ایمان والوں کی آزمائش، سنیوں کی آزمائش، نبی کے غلاموں کی آزمائش ہے، وہابیوں کی آزمائش نہیں ہے، حضرات بے ایمانوں کی آزمائش نہیں ہے، غنڈوں کی آزمائش نہیں ہے، غنڈوں کی آزمائش نہیں ہے، نافرمانوں کی آزمائش نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں ہو یہ بڑے بڑے نافرمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے بڑے نافرمان ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں. مسجدوں میں نمازی بھی ہیں، چغل خور بھی اتنے ہی بڑے ہیں، نمازی بھی اتنے ہی بڑے اور چغل خور بھی. اللہ فرماتا نماز بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، مگر یہاں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی کر رہے ہیں. حضرات نماز بھی پڑھ رہے ہیں. میں نے 80 سال کے نماز پڑھنے والوں کو ایسا بھی دیکھا، اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے دروازے اذان ہو رہی ہے اور 80 سال کے بے غیرت بوڑھے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے بگی باغ کھیل رہے ہیں. ایک کھیل ہوتا ہے ہمارے یو پی میں بگی باغ. تمہارا بھی یو پی تھا پہلے، کوئی تم لندن کے تھوڑے ہی ہو. تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے ہمارا یو پی کوئی الگ ہے. ارے بھائی تم بھی تو یو پی کے ہی تھے پہلے ہیں. تو یہ بگی باغ ایک کھیل ہوتا تھا. تو میں نے خود لوگوں کو اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا کہ بڈھے اذان ہو رہی ہے اور بڈھے بڑے بڑے بڈھے مسجدوں کے دروازے پہ بگی باغ کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب مجھے بتاؤ کیا حاصل ہے؟ مجھے بتاؤ. اذان کی قدر نہیں ہے. کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑا تو کوئی بڈھا بگے پھنسائے پڑا. اذان ہو رہی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضرات نماز کیا یہ نمازیں ہیں، ایسی نمازیں ہوتی ہیں نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز آوارہ گردی سے روک دیتی ہے، نماز چغل خوریوں سے روک دیتی ہے، نماز جناب والا نیکیوں کی طرف قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے. اب ہمارے گھروں میں نماز، ہماری ماں بہنیں بھی کہاں. اب سیدہ فاطمہ کا ذکر چل رہا ہے تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا نمازیں پڑھو. اگر سیدہ کو خوش کرنا ہے تو نمازیں پڑھو. سیدہ کی روح پاک کو خوش کرنا ہے تو نمازیں پڑھو. 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو. سیدہ طیبہ طاہرہ نے ایسی نمازیں پڑھی، ایسی نمازیں پڑھی. سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. ساری رات سیدہ کی ختم ہو جاتی تھی اور جناب والا فاطمہ کے سجدے جناب اتنا طول پکڑ جاتے تھے کہ جناب صبح کی پو پھٹ گئی. سیدہ کے سجدے جناب والا پائے تکمیل کو نہیں پہنچے. ایک دن تو دعائے سحرگاہی میں فاطمہ کی آنکھیں رو رہی تھی اور جناب والا ہاتھ اٹھے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اے میرے مولا تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں، فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوتے. اے میرے مولا کاش میری زندگی میں ایک رات ایسی لمبی آ جاتی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ کر لیتی. حضرات محترم، ماں کی یہ تمنا رہی لمبا سجدہ کر لوں، ماں لمبا سجدہ کر لوں. ماں کا یہ ارمان رہا، ماں کی یہ حسرت رہی کہ ایسا لمبا سجدہ کر لوں، لمبا سجدہ کر لوں. مگر آم کے پیڑ پہ آم ہی اترتا ہے اور کھجور کے پیڑ پہ کھجور ہی اترتی ہے. ایسی ماں کے شہزادے ہوا کرتے ہیں. ماں کی یہ تمنا تھی لمبا سجدہ کر لوں، لمبا سجدہ کر لوں. اور اسی ماں کے جگر کے ٹکڑے سیدنا امام حسین نے کربلا میں اتنا لمبا سجدہ کر کے دکھا دیا، ایسا سجدہ کر کے دکھا دیا، ایسا سجدہ کر کے دکھا دیا کہ کہنے والوں کو کہنا پڑ گیا کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے
بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر۔ آج عورتیں جناب والا اپنے بچوں کے رونے روتے رہتی ہیں، اپنے بچوں کے رونے روتے رہتی ہیں، بچے نے یوں کر دیا، بچے نے یوں کر دیا، بچے نے یوں کر دیا اور کپڑے یوں ہو گئے، بچوں نے یوں کر دیا اور کپڑے یوں ہو گئے۔ ارے بچوں کے رونے والی عورتوں، کیا تمہارے ہی پاس بچے ہیں؟ کیا سیدہ کے پاس شہزادے نہیں؟ توجہ ہے؟ للہ نے یوں کر دیا، للہ بے تیرا تو للہ ہے، ان کے لال ہیں، ان کے پاس تو اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں جتنی تیری الماری بھری پڑی ہے، نیلے الگ رکھیں، پیلے الگ رکھیں اور گلابی الگ رکھیں، جامنی